اور جہنم کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے اس کے ٹال دو سن کے بھلا دو، ایک جھلک دکھا دو اندازہ لگ جائے گا جہنم کی سختیوں کے بارے میں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جبریل امی سے فرمایا، جبریل ذرا جہنم کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ میرے نبی کو سب کچھ پتا ہے لیکن جبریل امی کے ذریعہ ہم سب کو سنانا چاہ رہے ہیں۔ جبریل امی عرض کر رسول اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا حکم دیا، 1000 سال تک جہنم کی آگ بھڑکائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی۔ یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا، اگر جہنم کی آگ سوئی کے نوک کے برابر بھی دنیا میں ڈال دی جائے تمام زمین والے فنا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امی پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جہنم کے محافظ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت اور بدبو سے انسان تو انسان ہے جانور بھی ہلاک۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جہنم کے زنجیروں کا ایک حلقہ، ایک کڑی دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو بھی برداشت نہیں کر پائے گا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جہنم میں جہنمیوں کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا، جو بھی دیا جائے گا کیا آسانی کے ساتھ دے دیا جائے گا؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، پانی 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 کہہ کے پکاریں گے، 70 سال تک ان کی بات ہی نہیں سنی جائے گی۔ اندازہ کرو میرے بھائی، محسوس کرنے کی کوشش کرو، رمضان کا مہینہ ہو، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، شام کے وقت افطار کے ٹائم دسترخوان پہ سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن نظر جا کے پانی ہی پہ ٹکتی ہے۔ ہم سے تو ایک دن کی پیاس بھی سنبھالی نہیں جاتی، وہاں جہنمیوں کا حال یہ ہوگا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 70 سال چیخیں گے، چلائیں گے، بار 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 پانی پانی کہہ کے پکاریں گے، ان کی بات ہی نہیں سنی جائے گی۔ 70 سال کے بعد دروغ جہنم چیخ کے کہے گا، کیا چاہیے؟ بڑی شدت سے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ اب اسے کیا کوکو کولا دے دیا جائے گا، پیپسی کا بوتل تھما دیا جائے گا، ٹھنڈا ٹھنڈا بسلری دے دیا جائے گا، نا 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 مائے حمیم ایسا کھولتا پانی دیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ ہاتھ میں رکھ کے جب چہرے کی طرف بڑھائے گا تو اس پانی سے اٹھتی ہوئی بھاپ سے پورے چہرے کا کھال اتر کے اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا، مجبوراً پینا پڑے گا۔ میرے کریم آقا سے جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جہنم میں جہنمیوں کو پینے کے لیے جو دیا جائے گا، ایک ڈول بھی دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے انسان تو انسان ہے جانور بھی سڑ کے مر جائے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگ گیا ہوگا نا جہنم کی سختیوں کے بارے میں۔ اور پھر سنو، میرے کریم آقا فرماتے ہیں، قبر و حشر کے بارے میں تم نے جانا ہی کچھ نہیں، نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو، میرے نبی فرماتے ہیں قبر و حشر کے بارے میں، جہنم کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، لوگ جان جائیں شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیں گے، ہنسنا بھول جائیں گے، جنگلوں میں چلے جائیں گے، رات دن اللہ ہی اللہ کریں گے، ایسے گھلنے لگیں گے جیسے پانی میں نمک گھلا کرتا ہے۔ نا 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 یہیں پہ بس نہیں، میرے نبی نے یہاں تک فرمایا قبر و حشر کے بارے میں، جہنم کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، جانور بھی اگر اتنا جان جائیں تو وہ بھی سوکھ جائیں گے، تمہیں کوئی موٹا جانور بھی کھانے کو نہیں ملے۔ اللہ اندازہ کرے یار، نہ جاننے کا جب حال یہ ہے کہ سننے کے بعد لرز اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح معنوں میں قبر و حشر کے بارے میں، جہنم کے بارے میں اگر ہم جان جاتے پھر ہمارا حال کیا ہوتا؟
اب اگر کوئی کہے مولوی صاحب کوئی پہلی بار آپ سے سن رہے ہیں، بارہا اپنے امام سے سنتے رہتے ہیں، اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں، میرا ایک رونگٹا بھی نہیں کھڑا ہوا، زیادہ تو دور کی بات ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا، مشورہ بھی دوں، اگر اتنا سننے کے بعد بھی کچھ نہیں محسوس ہوتا، اندر سے کچھ فیل نہیں ہوتا نا، تو پھر گھر میں جائیے گا، تنہائی میں، رات کی تاریکی میں چیک کیجئے گا کہیں ایسا تو نہیں ایمانی ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا، حرارت ایمانی کم یا ختم ہو گیا، ورنہ جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ رسول کا خوف ہے، اتنا سننے کے بعد وہ لرز اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش میں لگ ہی جاتے ہیں۔ میرے نبی نے کتنا بڑا احسان کیا، نہ بتا کے بھی ہم غلاموں کو اشارہ تو دے دیا، اندازہ لگ گیا ہوگا جہنم کی سختیوں کے بارے میں۔ اب پھر سے قرآن سنیں، میرا رب فرماتا ہے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سا عمل دوزخ میں لے گیا، کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں گئے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پتہ چلا جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اور یہ بھی سن لیں، رب بخش دے یہ میرے مولا کی مہربانی، کوئی ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھا ہو، ایمان کی دولت دنیا سے لے کے چلا گیا، رب بخش دے یہ اس کی مہربانی، یہ اس کے رحم و کرم پہ ہے، لیکن یہ بھی اسی کا فرمان ہے کہ بے نمازی پکڑے بھی جائیں گے، جہنم میں ڈالے بھی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب یہ تو حشر کی بات کر رہا ہوں، میں جہنم کی بات کر رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتے نا قبر ہی سے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اس کی قبر میں عذاب دینے کے لیے 99 ایسے سانپ اس پہ مسلط کیے جائیں گے، جن میں سے ایک سانپ کے زہر کا عالم یہ ہے اگر وہ بڑے سے بڑے پہاڑ پہ بھی ڈنک مار دے، زہر اتار دے، تو اس کے زہر کو بڑا سے بڑا پہاڑ بھی نہیں برداشت کر پائے گا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ اللہ، کوئی ایسا شخص اللہ نہ کرے نماز قضا کر دیا، پھر توبہ کر کے نمازوں کی ادائیگی نہ کر سکا، رب رسول کو ناراض کر کے یوں ہی دنیا سے چلا گیا، پھر قبر میں جانے کے بعد اگر عذاب قبر میں بندہ مبتلا ہو گیا تو بتاؤ کیسے برداشت ہو جائے؟ میرے کریم آقا دوسری جگہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قبر میں عذاب دینے کے لیے ایک ایسا سانپ بھی مسلط کیا جائے گا جو گنجا ہوگا، آنکھیں اس کی آگ کی ہوں گی، لوہے کے اس کے پاس بڑے بڑے ناخون بھی ہوں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس کا ناخون اتنا بڑا ہوگا ایک دن چلا جائے تو اس کی لمبائی کو طے کیا جا سکتا ہے۔ اب بتاؤ جب سانپ کا ناخون اتنا بڑا ہوگا وہ سانپ خود موٹا اور کتنا تگڑا ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ گنجا سانپ گرزدار آواز میں کہے گا میں وہ گنجا سانپ ہوں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تجھ پہ مسلط کیا ہے، فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے میں تجھے ظہر تک ماروں گا، ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عصر کی نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے مغرب کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عشاء کی نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے فجر تک ماروں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب وہ اپنے ناخونوں سے مارے گا بندہ 70 ہاتھ زمین میں پھنس جائے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا۔ او فجر ظہر عصر مغرب عشاء چھوڑنے والوں، او ہفتے میں ایک دن جمعہ کو آگے 2 رکعت پڑھ کے تیزی سے بھاگنے والوں، اللہ نہ کرے قبر میں جانے کے بعد وہی سانپ ہم پہ مسلط کر دیے گئے جس کے بارے میں آج سن رہے ہیں، تو بتاؤ یہ ہمارا نرم و نازک وجود کیسے برداشت کر پائے گا؟ اس لیے خدا کے واسطے نمازوں کی پابندی کریں۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، میرے نبی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قبر میں ایک ایسا فرشتہ بھی اس پہ مسلط کیا جائے گا
جو آنکھوں کا اندھا ہوگا، کانوں کا بہرا ہوگا، زبان کو گونگا ہوگا۔ اندھا بہرا گونگا اس لیے ہوگا تاکہ نہ وہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، مسلسل سزا دیتا رہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتہ گرزہ لے کر جب بے نمازی کو مارے گا تو اس کا جسم اس طرح پس جائے گا جیسے ہتھوڑا لے کر چنے کو مارا جائے، چنا پس جاتا ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے والے میرے بھائیوں، اٹھاؤ ایک ہتھوڑا، رکھو نیچے ایک چنا، مارو، پھر دیکھو چنے کا وجود پارا پارا نہیں ہو جائے گا، وہ بکھر نہیں جائے گا، چٹنی کی طرح پس نہیں جائے گا۔ اما یار یہ دنیا ہے، یہاں بظاہر کہانی ختم بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ عالم برزخ ہوگا، وہاں کہانی ختم نہیں ہونے والی۔ فرشتہ دوبارہ مارنے کے لیے جیسے تیار ہوگا پھر جسم اسی طرح ہو جائے گا، وہ مسلسل سزا دیتا رہے گا۔ اور نماز نہ پڑھنے والے میرے بھائیوں، ذرا رک کے یہاں محسوس کرنے کی کوشش کرو، ہم کہیں جا رہے ہو، ہلکی سی چوٹ لگ جائے، پاؤں میں ٹھوکر لگ جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں۔ کہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر میں جانے کے بعد فرشتے نے مار کے ہمیں توڑ لیا، پھر کس ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، کون سا انجیکشن لگواؤ گے، کون سا ٹیبلٹ کھاؤ گے؟ خدا کے واسطے نمازوں کی پابندی کریں۔ اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی تو بولے عمل ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتے عمل ہوگا؟ کہیے انشاءاللہ۔ اور وہ انشاءاللہ والا مت کہیے جو انشاءاللہ کہہ کے لوگ اپنے علماء کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کہہ دو مولوی صاحب سے بیچارے آئیں پڑھیں گے دیکھا جائے گا، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بہت سارے انشاءاللہ کہنے والے اس طرح سے بیوقوف بناتے بناتے چلے گئے دنیا سے، اگلا ہمارا ہی نمبر ہے۔ ارے یار زبان پہ انشاءاللہ اگر ہو تو دل میں پکا ارادہ ہو، ہم پڑھیں گے، پھر کام بننے والا، ورنہ کہتے کہتے نماز نہیں پڑھ پاؤ گے، ایک دن آپ کی نماز جنازہ پڑھ دی جائے گی۔